ہمارے معاشرے میں آج کل بہت غصہ پایا جاتا ہے، اور اگر غصے پہ قابو نہ رکھا جائے تو یہ لڑائی جھگڑا اور فساد بھی کریٹ کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا چند ایسے نکات جس پہ آپ عمل کرتے ہوئے غصے پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ میرا نام ہے ڈاکٹر علی احسان مفتی، میں ایک ماہر نفسیات، ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں عبادت ہاسپٹل اور ہورائزن NGO پشاور میں۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر جناح میڈیکل کالج اور انفارمیشن سیکرٹری پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی بھی ہوں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی پرسنالٹی، انسان کا ذہن جذبات کا مجموعہ ہے۔ جذبات کی اگر ہم بات کریں تو محبت، نفرت اور حسد، اور اسی طرح غصہ بھی انسان کا ایک جذبہ ہے، لیکن اگر اس جذبے پہ کنٹرول نہ رکھا جائے تو اس کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج بات کرتے ہیں چند ایسے نکات پہ کہ جس پہ آپ عمل کر کے آسانی سے اور بہت جلد اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ میرا پہلا پوائنٹ، جب بھی آپ کو غصہ آئے، غصے میں کچھ بولنے سے پہلے، کچھ عمل کرنے سے پہلے آپ سوچیے گا ضرور، اور اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ اس ٹائم خاموش رہیے، کیونکہ اگر آپ غصے میں کچھ بولیں گے، غصے میں کچھ عمل کریں گے، وہ الفاظ، وہ عمل واپس نہیں آئے گا، اور اس کے آپ کی ریلیشن شپ پہ بہت برا اثر ہوگا۔ تو لہٰذا سب سے پہلی اسٹریٹجی یہی ہے کہ غصے میں آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی غصہ آئے آپ اپنے غصے کا اظہار کیجیے۔ جی ہاں، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ ایکسپریس یور اینگر، آپ کو جب بھی غصہ آئے آپ غصے کا اظہار کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جس پہ غصہ ہے آپ اسی پہ اظہار کریں۔ آپ گھر جائیں، آپ ایک پنچنگ بیگ لیں، آپ ایک فٹ بال لیں، آپ اس پنچنگ بیگ کو غصے سے ماریں، آپ اس فٹ بال کو غصے سے لات ماریں، اور اگر پھر بھی آپ کی تسلی نہ ہو تو جس بندے پہ آپ کو غصہ آیا ہو، ایک کاغذ پینسل اٹھائیں، کمپیوٹر اٹھائیں، اور اس بندے کے بارے میں جو جو بری باتیں آپ کو آ رہی ہیں وہ ساری لکھ ڈالیں اور سائڈ پہ رکھ دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے غصے میں 50 سے 80% کمی واقع ہوگی، اور جو غصے کے وجہ سے نیگیٹو کانسیکوینسز یا منفی نتائج ہو سکتے ہیں، کم از کم وہ واقع نہیں ہوں گے۔ غصے پر قابو رکھنے کے لیے میرا تیسرا پوائنٹ، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو ہم سارے اپنی زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے، ریئیکشن ورسز رسپانس۔ زندگی میں جب بھی آپ کو غصہ آئے، جب بھی آپ پہ سٹریس آئے تو اس کو ریئیکٹ مت کیجئے، آپ اس کو اس ٹائم ایبزارب کریں، اس ٹائم صبر کریں، خاموش رہیں، اور اس کو بعد میں رسپانس دیں۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے آپ کو غصہ کیا، کوئی ایسا واقعہ ہوا جو کہ آپ کے دل پہ اچھا نہ لگا ہو، تو اس ٹائم خاموشی اختیار کریں، اس ٹائم اس کا جواب مت دیں۔ گھر جائیں، اپنے پیاروں سے اس کا اظہار کریں، ان لوگوں سے اس کا مشورہ لیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مشورہ ہمیشہ دیتے رہے ہیں، اور پھر اس پہ عمل کریں، پھر اس کو رسپانس دیں۔ آپ کا رسپانس 1 منٹ بعد بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رسپانس 1 دن بعد بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا رسپانس 1 مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو اپنے ساتھ باندھ لیں کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے ہمیشہ رسپانس دینا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جب بھی آپ کو غصہ آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے اور سوچئے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ کیا آپ کو جس بندے پہ غصہ آیا ہے، کیا آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا اور آپ کا ریلیشن شپ، اس کا اور آپ کا رشتہ کیا اسی طرح رہے گا؟ کیا آپ اس کو اگلے دن فیس کر سکیں گے؟ ٹھہر جائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، غصے پر عمل کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے، اور ہمیشہ اس کے ہونے والے نتائج کے بارے میں سوچئے۔ یقین جانیے کہ جب آپ نتائج کے بارے میں سوچیں گے تو آپ ہمیشہ اس پر اپنے غصے پہ عمل نہیں کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف۔ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ نے جواب بھی دینا ہوتا ہے، اور اس سچویشن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، تو کوشش کیجئے کہ آپ اگلے بندے کو ایسا جواب دیں کہ آپ کی بات کنوے بھی ہو جائے، آپ کا ٹون، آپ کے بات کرنے کا انداز دھیمے ہو، اگلی بندے کو آپ کی بات بری بھی نہ لگے، اور جھگڑا بھی نہ کریٹ ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ اس جگہ سے واک آؤٹ کریں گے، جب آپ وہ جگہ چھوڑ کے جائیں گے، تو کم از کم آپ کے دل کی تسلی ہوگی کہ میں نے اپنے دل کی بات اگلے کو کہہ دی ہے، اور اس نے اگر غصے میں مجھے کوئی بات کی ہے تو میں نے بھی اس کو اپنی بات کی ہے، لیکن اس کا نتیجہ نیگیٹو نہیں آیا، اس کا نتیجہ منفی نہیں آیا، اور میری بات بھی کنوے ہو گئی ہے۔
अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आपको लगे कि आप कहीं पे बैठे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है और ऐसे ट्रिगर्स, ऐसे स्टिमुलेटर्स आपको मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पाएंगे, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लें। आप उठ जाएं और उस जगह छोड़ के कहीं और चले जाएं। इससे ये होगा कि जो चीज़ स्टिमुलेट कर रही है, जो चीज़ आपको प्रोवोक कर रही है, जो चीज़ की वजह से आपको गुस्सा ट्रिगर कर रहा है, एटलीस्ट उस चीज़ को अवॉइड करके आप बाहर चले जाएं और अपना इन्वायरमेंट चेंज करें। और फिर भी आप समझते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो इसका सबसे बेस्ट हल ये होगा कि आप अपने आप को दीन की तरफ राग़िब कर लें। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मैं अपने कानों में तिलावत सुनता हूं हेडफोन्स डाल के, या अगर तिलावत नहीं तो कभी कभी मैं अपने कानों में म्यूज़िक सुनता हूं, जिसकी बात मेरा गुस्सा उसी वक्त 50% कम हो जाता है। गुस्से पर काबू पाने के लिए सबसे आखिरी पॉइंट, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा बार बार आता है और अगर आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते, तो आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, यानी कि सांस की मश्क करना। और ये सांस की मश्क करना आपको जो है आपके करीबी माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट सिखा सकते हैं, और ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक बंद कमरे में बैठना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि उस बंद कमरे में कोई शोर ना हो। आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। 3 सेकंड के लिए आप सांस अंदर लें, 3 सेकंड तक वो सांस रोकें और 3 सेकंड के बाद वो सांस आराम से बाहर की तरफ निकालें। और ये तसव्वुर करें कि आप किसी पुरफ़ज़ा मकाम पे बैठे हुए हैं। 5 मिनट तक ये सांस की मश्क या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। यकीन जानिए कि इससे आपके गुस्से में 50 से 80% तक की कमी वाक़या हो सकती है। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स, ये नकात आपको पसंद आए होंगे। आप ख़ुद भी इस पे अमल करें और जो आपके प्यारे हैं उनके साथ भी ये पॉइंट शेयर करें, जिनको आपको लगता है कि जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनको ये बात आप समझाएं। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई कमेंट है, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपके कमेंट्स, आपके सवाल का जवाब दूं। शुक्रिया।